بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں مبارک ہو۔ ہمارے ملک میں روزانہ درجن کے حساب سے نیو اپڈیٹس اور خبریں اور بریکنگ نیوز آتی رہتی ہیں، اور آپ کو مختلف حوالوں سے اس کے تجزیے بھی سننے اور دیکھنے پڑتے ہیں۔ آج ہم دو موضوعات پہ گفتگو کریں گے، اور اپنے اصل موضوعات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھ لوں اپنے پہلی موضوع کی۔ تمہید اس کی یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5-3 مہینوں میں ہمارے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا رہا توشہ خانہ کے حوالے سے، کہ توشہ خانہ سے نواز شریف نے گفٹ لیے، عمران خان نے گفٹ لیے، زرداری نے گفٹ لیے، خواجہ آصف نے لیے، جرنیلوں نے لیے، اور پتہ نہیں کس کس نے وہاں سے تحفے تحائف لیے، یہاں تک کہ گاڑیاں بھی وہاں سے لی جو کہ صریحاً قانون کے خلاف تھی۔ یہ ساری گفتگو ہوئی اور یہ معاملات ہائی کورٹ میں بھی گئے، سپریم کورٹ میں بھی گئے، اور تمام ٹی وی چینل کو پچھلے 2-2.5 مہینے میں ایک اچھی خاصی پروڈکٹ ملی جس کو وہ بڑی تندہی سے انہوں نے سیل کیا۔ ایشو توشہ خانہ کے ان معاملات کا نہیں ہے، کیونکہ اگر ان معاملات پہ ہم چلے جائیں اور یہ معاملہ یہاں ٹھہر جائے کہ جی یہ چیزیں ہو گئیں، اب اس کو چیپٹر کو کلوز کرو اور نو موو فارورڈ والے پرنسپل کی طرف ہم بڑھ جائیں تو زیادہ بہتر ہو، لیکن یہاں کسی معاملے کا موو فارورڈ والا پہلو جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہماری حس کی، ہماری بے حسی کی، ہماری بے شرمی کی اور ہماری نیگیٹو مائنڈ اپروچ کی کوئی انتہا ہے نہیں کہ کہاں پہ یہ چیزیں اینڈ ہوگی، ہماری ہوس کہاں پہ ختم ہوگی، اور کوئی دن ایسا آئے گا جب ہم کہیں کہ جی انف از انف، ہم نے جو 2 نمبریاں 10 نمبریاں کر لی ہیں یہ کافی ہے، آگے اب ہم اپنے ملک کی بقا اور اپنی عزت کے حوالے سے پازیٹیو مائنڈ اور اپروچ رکھیں گے۔ ناظرین، کل کی خبر ہے کہ کراچی کے ایک چڑیا گھر میں ایک عدد ہاتھی تھا، فیمیل ہتھنی تھی، جس کا نام رکھا گیا تھا نور جہاں۔ نور جہاں کچھ عرصے سے بیمار رہی اور اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز آئے، ڈاکٹر کا پینل بنا، باہر سے ماہرین سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہوئی اور بالآخر کل اس کی ڈیتھ ہو گئی 17 سال کی عمر میں۔ ہاتھی کی جو اوسط عمر ہوتی ہے وہ 50 سے 60 سال تک منیمم ہوتی ہے، لیکن جس نے اس دنیا میں آنا ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے، جو بھی زیرو اس دنیا میں آئے گا اس کے جانے کا ایک وقت مختص ہے۔ لیکن معاملہ اس ہتھنی کا یا اس بے زبان جانور کی موت کا نہیں ہے کہ اس کے موت کی وجہ کیا بنی، اس کی کیئر بنی، کیئر نہیں بنی، خوراک پوری ملی یا خوراک پوری نہیں ملی۔ معاملہ یہ ہے کہ جس ہاتھی کا کل تذکرہ ہوا تمام خبروں پہ، تمام نیوز چینل پہ کہ جی اس کا انتقال ہوا اور وہ اب نہیں رہی، بیسیکلی ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ دو عدد ہاتھی تنزانیہ جو ایک افریقن ملک ہے، اس نے حکومت پاکستان کو تحفتاً دیے تھے۔ کیا کیا تھا؟ فری آف کاسٹ دیے، 2 ہاتھی دیے تھے، مفت میں دیے تھے، جن میں سے ان کو کراچی کے چڑیا گھر میں بعد ازاں شفٹ کیا گیا۔ لیکن ہم ایسی ظالم قوم ہیں، ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان 2 ہاتھیوں کے اگینسٹ ٹینڈر ایشو کیا۔ کیا کیا؟ ٹینڈر ایشو کیا، اور ہم نے اس ٹینڈر میں یہ واضح کیا کہ یہ 2 عدد ہاتھی ہم نے 2 کروڑ روپے کے پرچیز کر لی ہیں۔ کیا کیا؟ ہاں جی، میں بتا رہا ہوں کہ جو فری میں چیز ملی، تحفے میں حکومت پاکستان کو ملی، اس کو ہم نے ڈکلیئر کیا کہ یہ جی ہم نے فی ہاتھی 1 کروڑ کا لیا ہے اور یہ 2 کروڑ کے ہاتھی ہیں۔ یعنی ہم نے ان بے زبان جانوروں کو جو تحفتاً ملے تھے اس میں بھی ہم نے اپنے لیے جگاڑ لگانے کی کوشش کی، اور 2 کروڑ روپے کس کی پیٹ میں چلے گئے۔ اور یہ اس کی بیس یہ ہے کہ یہ 2016 کا جو روزنامہ ڈان ہے اس میں یہ چیز رپورٹ بھی ہوئی ہے، اور یہ معاملہ اس وقت کی صوبائی حکومت میں اٹھا بھی، لیکن پھر دبا دیا گیا۔ کسی سپریم کورٹ نے، کسی ہائی کورٹ نے، کسی لوور کورٹ نے، کسی نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا کہ بھئی ایک چیز مفت میں آئی ہے، تحفتاً آئی ہے، اور ہم ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ٹینڈر ایشو کر دیا۔ کتنے کا؟ 2 کروڑ کا۔
ہم اور اس ٹائم 2016 میں یہ بتانے کی یا یاد دہانی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 2016 میں سندھ میں کس کی گورنمنٹ تھی اور وفاق میں کس کی گورنمنٹ ہے۔ کیا ہم یہ اپنی قوم کو اس وقت بتانا چاہیں گے، ہمارے محترم وزیر اعظم بتانا چاہیں گے کہ وہ 2 کروڑ روپے کس کا پیٹ چاک کر کے اپنے نکالے جائیں گے؟ یقیناً نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ تب بھی آپس میں ملے ہوئے تھے، پارٹنر تھے، اور اب بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں اور پارٹنر ہیں، پارٹنر تھے اور پارٹنر ہیں۔ یہ ہماری قوم ہے کہ ہم کہیں پہ بریک نہیں لگاتے۔ اب یہ خبریں جب عالمی میڈیا کی زینت بنے گی، جب یہ خبریں زینت بنیں گی تو ہمارے منہ کے اوپر کیا شرم و حیا باقی رہ جائے گی کہ نہ ہم BMW گاڑی چھوڑتے ہیں، نہ ہم گلدان چھوڑتے ہیں، نہ ہم کارپیٹ چھوڑتے ہیں، نہ ہم کف لنک چھوڑتے ہیں، نہ ہم ہار چھوڑتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ ہم مفت میں ملے ہوئے 2 عدد جانوروں کے اگینسٹ بھی ٹینڈر ایشو کر دیتے ہیں کہ جی 2 کروڑ کا ٹینڈر ہے۔ 2 کروڑ روپے ان لوگوں کس کے پیٹ میں گئے ہوں گے، اور کس نے آج وہ بے زبان جانور ان سے پوچھ رہا ہوگا نا کہ میں جو تحفہ آیا تھا وہ پیسے بھی تم نے لیے۔ اور تنزانیہ میں ہمارے ملک کی سفیر کی کیا صورتحال ہوگی، وہ غریب ملک ہمارے متعلق کیا سوچتا ہوگا کہ یہ ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے اور بے حس اور بے شرم لوگ ہیں کہ انہوں نے جانوروں میں بھی 2 کروڑ روپے کی گاڑی لگانے کی کوشش کر دی۔ اور کیا کہیں کس بات کی طرف اور کس پہ شرم دلائیں؟ کہاں کی الیکشن، کہاں کی گورنمنٹ، کہاں کی جمہوریت اور کہاں کی ڈکٹیٹرشپ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ دوسری خبر کل پرسوں سے میڈیا کے اوپر بڑی گرم خبر ہے کہ جی حامد میر صاحب نے نسیم زہرا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے آرمی چیف یعنی 2018-19 میں آرمی چیف جنرل باجوہ نے ان سے کہا تھا کہ ہماری فوج کی نہ کیپیسٹی ہے نہ ایبلٹی ہے کہ وہ انڈین آرمی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ نہ ہماری ہیومن ریسورس ان کے کمپٹیشن میں ہے، نہ ہم ہماری آرمر جو سائڈ ہے وہ ان کے برابر ہے، پلہ ہے، نہ ہماری ایئر فورس۔ یہ گفتگو انہوں نے ابھی کی اور یہ انکشافات حامد میر نے 4 سال بعد کی ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ نے اچھا کیا یا برا کیا، وہ بہادر جرنیل تھا یا بزدل جرنیل تھا، وہ محب وطن تھا یا غدار تھا۔ سوال یہاں یہ کہ اگر حامد میر کو اور نسیم زہرا کو اگر ان کو 4 سال پہلے یہ خبر ملی تھی تو اس ٹائم انہوں نے یہ خبر بریک کیوں نہیں کی؟ انہوں نے یہ اس ٹائم کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے 4 سال انتظار کیوں کیا؟ انہوں نے اس کی سیٹ سے اترنے کا انتظار کیوں کیا؟ اور اس کا صرف ایک ہی جواب میرے مائنڈ میں اور یقیناً آپ کے مائنڈ میں بنے گا کہ اس وقت ان کے مفادات اس سے وابستہ تھے تو یہ چپ تھے۔ اب ان کے مفادات اس بات میں ہے کہ یہ اس بات کو ڈسکلوز کرے تو یہ بتائیں۔ ملک کے راز، ملک کی سلامتی اور ملک کی بقا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ انہوں نے یہ خبر چھپا کے 4 سال اس بندے کو مزید موقع دیا کہ تم اور بھی جو الٹے کام کر سکتے ہو کرو، تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ یہ سب ایک ہی مردہ جانور کی مکھیاں ہیں اور بنبناتی ہیں، گھومتی ہیں، بنبناتی ہیں، کبھی حامد میر کی شکل میں، کبھی نسیم زہرا کی شکل میں، کبھی سلیم صافی کی شکل میں، کبھی شاہد مسعود کی شکل میں۔ یہ سب بولے ہیں، شاہد مسعود بھی کل بولا ہے کہ جی میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا اور میرے سامنے بھی جنرل باجوہ نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ تو تب تم لوگوں کے منہ کے اوپر کیوں تالے لگے ہوئے تھے؟ تب چپ تھے، اب بول رہے ہو۔ یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ سب ٹاؤٹ ہیں۔ کوئی ایک پارٹی کا ٹاؤٹ ہے، کوئی دوسری پارٹی کا ٹاؤٹ ہے، کوئی تیسری پارٹی کا ٹاؤٹ ہے، اور بیچ میں پروڈکٹ کس کو بیچی جا رہی ہے؟ عوام کو۔ جس لمحے جس موقع ان کو جو پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے وہ عوام کو بیچتے ہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ اور انتہائی صد معذرت کے ساتھ کہ ہماری عوام اور ہم بھی پازیٹیو تجزیہ اور پازیٹیو گفتگو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہم انہی نیگیٹو پروپیگنڈوں کو سنتے بھی ہیں، ان کو شیئر بھی کرتے ہیں اور ان کو لائک بھی کرتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ ہی ایسا بنا دیا گیا کہ ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی جب تمہیں 4 سال پہلے اس بات کا پتہ چلا تب کیوں ہی نہیں بولے؟
तब क्यों हाई कोर्ट में नहीं गए, तब क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, तब क्यों असम्बली वाले को नहीं बताया, तब क्यों 8 बजे के प्रोग्रामों में ये डिस्कशन नहीं हुई? सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि ये ड्रामा बाजियाँ करे और इस मुल्क के साथ जुल्म करे। न जाने ये जुल्म 75 साल तो हो गए, आगे कितने अरसा ये जारी रहेगा, क्योंकि किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। ये तब भी होता रहा, ये बाद में भी होता रहा, और लग ऐसा रहा है कि ये आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक अवाम अपने कान और अपने दिमाग और अपनी आंखें नहीं खोलेगी, जब तक वो नेगेटिव प्रोपेगेंडे को और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन में तमीज़ नहीं कर पाएगी, तब तक ये मुल्क के साथ होता रहेगा। हम दुआई कर सकते हैं और अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक आपके साथ एक पॉजिटिव अप्रोच में इंफॉर्मेशन ही शेयर कर सकते हैं और ब्राइट और डार्क का डिफरेंस वाज़े करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी अप्रोच आवाम की है कि वो किस तरफ जाते हैं, लेकिन एक कतरे में और एक बाल्टी पानी में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन बहरहाल हम अपना वो कतरा लाजमी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे भी कि ये कौन से लोग हैं और ये कर क्या रहे हैं, और ये माइंड डेवलप करते हैं, फ्रीक्वेंट डेवलप करते हैं। 6 महीने पहले किसी और एंगल पे डेवलप कर रहे थे, उससे 6 महीने किसी और एंगल पे डेवलप कर रहे थे, अब किसी और एंगल पे डेवलप कर रहे हैं। और किसी दिन मौका मिला तो हम डिटेल में इस माफिया का और इस मीडिया माफिया का एक्सरे करेंगे कि ये किस तरीके से अपने अवाम का माइंड डेवलप करते हैं और प्रोपेगेंडा वार में अपने इंटरेस्ट को फ़रोग देते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल के ऊपर रहम करे, हमें ढेर सारा रिज़्क दे। वस्सलाम।